تو بہرحال مشورہ ہوا تو یہ ہوا کہ اس وقت تو حالات سے پوری دنیا متاثر ہے، کام کرنے والے بھی متاثر ہیں، اگرچہ کام رکا نہیں، خالی شکل بدل گئی، مسجدوں کی بجائے ٹھیوں پر وقت لگایا، 10 کی بجائے 5 کی جماعتیں چلی، گش میں 10 کی بجائے 3 آدمی گئے ملاقاتوں میں، مکانوں پہ جوڑا، الحمدللہ کام بند نہیں ہوا، کارگزاریاں جب آئی تو پتہ چلا کہ کام ہوتا رہا، خالی شکل تھوڑی بدل گئی دار ارقم جیسی، جیسے مکے میں دار ارقم میں کام ہوتا تھا، تو مسجدیں اگر بند بھی رہی تو 5 کی اجازت تھی، تو 5 آدمی جن کی جماعتیں بھی بنے گی، 2 جا کے گشت بھی کیے ماشاءاللہ، لیکن اور جماعتیں دور نہیں گئی، اپنے حلقوں میں محلے میں کام کیا، اور اب بھی ماشاءاللہ نقل حرکت ہو رہی ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں جماعتیں اللہ کا فضل ہے اپنے ملک میں چل رہی ہے، کارگزاری میں ساری بات آئی سامنے، تو اس میں یہ طے ہوا کہ ایک دفعہ پھر سے جماعتیں سب جگہ جا کر نقل حرکت پھر سے زندہ ہو، تو اس کے لیے 15 جماعتیں بنی پوری دنیا کے ملکوں میں جانے کے لیے، ایک جماعت کے ذمہ 3 4 ملک دیے گئے، تو 75 ملکوں کے لیے جماعت بنی، کتنے؟ اور یہ کہا گیا کہ جس ملک میں جائیں تو اطراف کے 1 2 ملکوں کو بھی وہاں بلا لیں، تاکہ باقی جو اور ممالک ہیں جس کے لیے جماعت نہیں بنی تو وہاں وہ لوگ کی شرکت ہو جائے جہاں اجتماع ہے، تو اس طرح پورا عالم کور ہو جائے گا، پوری دنیا میں 209 ممالک ہیں، کتنے؟ ارے بولو نا، اپنے ایشیا میں کتنے ہیں؟ پیسے دے کے پاس ہو گیا، جغرافیہ نہیں پڑھے، ارے ایشیا میں 56 ملک ہیں، کتنے؟ 56 نہیں 55 ملک ہیں اپنے جس میں رہتے ہیں، یہ بر اعظم ایشیا ہے، اور بر اعظم افریقہ میں 56 ملک ہیں، 1 ملک زیادہ ہے، اور یورپ میں 44 ملک ہیں، اور شمالی امریکہ میں 23 ہیں، جنوبی امریکہ میں 14 ہیں، آسٹریلیا میں 12 ہیں، سب کو پلس کرو کتنے ہوئے؟ 55 پلس 56 پھر پلس 44 پھر پلس 23 پلس 14 پلس 12 تو 209 ہوتے ہیں، کتنے؟ تو 75 ملکوں میں جماعت بھیجی گئی، تو ایک جگہ 2 ملک اگر آ جائے تو 75، ایک جگہ تو جماعت موجود ہے، 2 ملک اور آ گئے تو 75 ضرب 3 کتنے ہو گیا؟ 225، تو پورا عالم کور ہو گیا۔ تو ہماری بھی ایک جماعت اس میں بنی 4 آدمیوں کی، ایک یو پی کی تھے، ایک میوات کے، ایک دلی کی، اور میں مہاراشٹر کا۔ 29 نومبر کو ہماری جماعت دہلی سے روانہ ہوئی وایا دبئی میں دوسرا فلائٹ لے کر وہاں سے کمپالا گئے۔ پہلا ملک جو ہے یوگانڈا تھا، کمپالا ایدی امین کا ملک ہے، تو وہاں پر 16 دن رہے، 7-8 مقامات پر جوڑ کیے الگ الگ شہروں میں، تاکہ ایک جگہ بھیڑ جمع کرنے میں سب جگہ بھی احتیاطی ہے، تھوڑے بہت جمع ہوئے تو کوئی حرج نہیں، 1500۔ افریقہ میں زیادہ تعصب نہیں ہے اس بیماری کا، افریقہ کا ملک ذرا مضبوط ہے، یعنی وہاں کے لوگ بھی مضبوط ہیں، غریب ہیں لیکن مضبوط ہیں، صحت مند ہیں۔ تو الحمدللہ وہاں ایک اجتماع بھی تھا، غربت اللہ نہیں، وہ کینیا میں تھا، وہ یہ مسجدوں میں ہی جوڑ کیا گیا، کہیں 400 کہیں 500 کہیں 1000 کہیں 300، تو پورے یوگانڈا سے 117 جماعتیں الحمدللہ تیار ہوئی، بیرون کی اندرون کی، وہ روانہ ہوئی۔ اس کے بعد کینیا کا سفر ہوا 7-8 مقامات پہ، اس میں ایک بڑا اجتماع ہوا بلال حرکہ، غربت اللہ اس کا نام ہے وہ علاقے کا، وہاں 7000 کا مجمع، پنڈال باٹا کا، پتھرے کا پنڈال بنا ہوا ہے، مستقل پنڈال بنا ہے، وہاں ہر سال اجتماع ہوتا ہے، وہاں سے ملا کر سب پورے کینیا سے 250 جماعتیں نکلی، نیروبی، ممباسا، غربت اللہ، یہ سب علاقوں سے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ تنزانیہ کے لیے گئے، زنجیبار ایک جزیرہ ہے جہاں سے موسیٰ ابن نصیر داخل ہوئے تھے جہاز کے راستے سے، اور پھر بر اعظم افریقہ میں اسلام پھیلا، تو زنجیبار بھی ہماری جماعت 3 دن رہی۔ پھر وہاں سے تنزانیہ گئے، تو پورے تنزانیہ زنجیبار سے 282 جماعتیں نکلی، کتنی؟ 282۔ پھر اس کے بعد ہماری جماعت وہاں سے آگے بڑھی، برونڈی ایک چھوٹا سا ملک ہے برونڈی، وہاں سے 42 جماعتیں نکلی۔ پھر وہاں سے کانگو جانا تھا، تو یہ کووڈ کی وجہ سے بارڈر بند ہو گئی 2 دن کے بعد، کہ جاؤ گے تو آ نہیں سکو گے، تو پھر وہاں دوسرے ساتھیوں کو بھیجا جو لوکل لیگ تھے، جن کے لیے سہولت تھی جانے آنے کی، تو تنزانیہ کے 4 ذمہ داروں کو بھیج دیے کہ تم لوگ وہاں کے 3 اجتماعات اٹینڈ کر لو کانگو کے، تو کانگو میں جماعت گئی۔ پھر اس کے بعد وہاں سے ہم لوگ حبشہ گئے، جہاں پر 15 صحابہ کی قبریں ہیں، 3 مقامات پہ اجتماع ہوا۔ حبشہ سے 75 جماعتیں بنی، اندرون بیرون، مستورات، 4 ماہ، چلہ، پیدل سواری، اکثر پیدل ہی چلتے وہ لوگ۔ اس کے بعد وہاں سے جبوتی گئے، جبوتی میں 15,000 کا مجمع جمع ہو، بڑا پنڈال، پوری حکومت نیچے اوپر سب، 100% مسلمان ہے وہاں، 100%۔ کوئی بھی جبوتی میں ایسا نہیں ہے کہ جس کا کم سے کم 3 دن نہ لگا ہو، یہ ایسا واحد ملک ہے دنیا کا جہاں کے سارے بالغ مردوں کا جماعت میں وقت لگا ہے،
100% तबलीगी मुल्क है। हमको लाइन में खड़े नहीं होने दिए, किनारे VIP रूम में बिठाया और डॉक्टर को वहीं बुलाया और कोविड की चेकिंग के लिए बोले खाली डब्बी में थूक दो, ये चेक हम कर लेंगे, बाकी तुम जाओ बोले। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 25 मुल्कों के लोग आए। कितने लोग आए? अमेरिका से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, स्वीडन से और सीरिया से, उर्दून से और ओमान से और आपको बाजू में सोमालिया से, हफ्शा से, इस तरह 24-25 मुल्कों के लोग वहाँ जमा हुए। 2000 गैर मुल्कों बैरून के मेहमान थे और 13,000 लोकल लोग थे, 15,000। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर से अल्लाह ताला ने काम को खोल दिया है। तो जहाँ जहाँ खोला और जमातों को जाना भी शुरू हो गया। धुलिये की एक जमात अल्हम्दुलिल्लाह तंजानिया पहुँच गई मस्तूरात की, ओमान की एक जमात तंजानिया आई, बांग्लादेश की एक जमात हमारे सामने वहाँ जिबूती में आई। तो अब फिर से जमातें, और एक जमात अभी आपकी खरगोन की जा रही है, गिनी बिसाऊ, 10 तारीख का टिकट है, बम्बई पहुँच चुकी है खरगोन की जमात, जिसमें अंजल की भी साथी है, 7 साथियों की जमात। तो अल्लाह का फजल है पूरे आलम में फिर से नक़ल हरकत शुरू हो गई। तो ये सफ़र इसीलिए हो रहा है कि जो साल भर से हमारा जुमूद था, अब इसको तोड़ना है। अब वो सख्तियाँ पाबंदियाँ नहीं रही जो पहले थी, पूरे मुल्क में अब जमातें चल रही है। बस इतना है कि जहाँ पर अभी एहतियात है तो वहाँ न जाएँ, और जहाँ खुला है मामला वहाँ जाएँ। वैसे तो पूरे मुल्क में भी अब जमातों की नक़ल हरकत अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई, आना जाना। तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं है, हालात तो ताबे हैं अहकाम के। तो इस वक्त जो अपने सामने तकाज़े हैं दावत के, फिर से अपने को थोड़ा सा हरकत में आना है, ताकि जो डर खौफ का माहौल है या जो एक थोड़ा सा क्या कहना चाहिए जुमूद की कैफियत है वो ख़त्म हो जाए और फिर से खुल कर हम अपने काम को करें। अल्लाह का फजल है, कोई रुकावट सरकार की तरफ से भी नहीं है। बस इतना है कि बड़ा मजमा ना हो। इसीलिए पूना में मशवरा हुआ कि 250 से ज़्यादा मजमा मत जोड़ो। तो 2 जगह कर रहे हैं, 2 ही हल्कों को बुला रहे हैं, है ना। 2 हल्के के लोग होंगे ये, तो 250, 300 हर जगह। यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, अल्लाह का शुक्र है, तो कोई हरज नहीं, 250-300 की गुंजाइश है। तो इसलिए उसकी रियायत के साथ, हज़रत भी फरमाते हैं कानून की रियायत के साथ काम करो। अपने को जज्बात में नहीं आ रहे, आहिस्ता आहिस्ता जैसे से वक्त गुजर रहा है हालात ठीक होते जा रहे हैं। जो हालात थे हमारे सामने मार्च, अप्रैल, मई में काम के ऊपर और हजरत के ऊपर, लेकिन जैसे जैसे वो गुजरता गया हक़ाइक़ सामने आते गए हुकूमत के, और सारे अदालतों ने भी फैसला किया कि ये निर्दोष हैं, इन पर बिला वजह इल्ज़ाम लगाया गया है, गलत जो है गलत बयानी से काम लिया गया है, ये मुजरिम नहीं है। अल्लाह का फजल है, सुप्रीम कोर्ट में भी, औरंगाबाद, सब जगह काम के बारे में लोगों ने अच्छे ही फैसले किए। तो अल्लाह ताला की मदद साथ में है। ये है कि इम्तिहान होता है, तो जो इम्तिहान अल्लाह को लेना था जिनसे वो ले लिया, अब हालात ठीक होते जा रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं और हालात अच्छे और ठीक हों तो हम अपनी कुर्बानियों को बढ़ाएं, अपनी मेहनत को बढ़ाएं। एक वाक़या मैंने सुनाया था अभी ज़ुहर में, उसके बाद तशकील कर लेंगे।